بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں CT89 نیوز نیٹ ورک اور رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر باسل۔ آج رمضان المبارک کا 26واں روزہ ہے اور 27ویں کی شب ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں تراویح پڑھی جا رہی ہے تو زیادہ تر لوگ 27ویں کی شب کو ہی قرآن پاک کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو آج اسی حوالے سے ہم بھی عظمت قرآن کے موضوع پہ بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ناظم وفاقی تعلیمی بورڈ نظام المدارس پاکستان شمالی پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ پرنسپل لارل ہوم انٹرنیشنل اسکول سیلنا والے، اور اس کے ساتھ ناظم اعلیٰ تحفیظ القرآن اسلامک سینٹر سیلنا والے، اور متعدد خصوصیات کے مالک ہیں۔ آج ان سے گزارش کی تو انہوں نے پھر کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا۔ میری مراد پروفیسر سمر عباس صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ عظمت قرآن کے موضوع پہ لب کشائی فرمائیں۔ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ CT89 نیوز کی وسادت سے آج ایک بار پھر آپ کے سامنے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں عظمت قرآن کے موضوع کے ساتھ حاضر ہونے کا موقع ملا۔ اللہ جل مجدہ CT89 نیوز کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے خوبصورت انداز میں رمضان ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا، دارین کی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک اپنے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں بانٹتا ہوا اپنے اختتام کی جانب رواں دوا ہے۔ بحمدہ تعالی آج 26 رمضان المبارک ہے اور آج رات 27ویں کی شب ہے۔ مسلمانان عالم جنہوں نے قرآن مجید صلاۃ التراویح میں پڑھا، موسٹلی طور پر 27ویں شب کو تکمیل قرآن مجید ہوتا ہے۔ ویسے تو 21ویں شب سے ہی یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ حفاظ اکرام جو اللہ کا کلام کو تراویح میں قیام اللیل کی صورت میں سناتے ہیں اور پھر اس کی تکمیل کی جاتی ہے، اور زیادہ تر مساجد میں قرآن مجید 27ویں شب کو پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے موضوع سخن جو دیا گیا ہے وہ عظمت قرآن ہے، اور عظمت قرآن کا موضوع ایک بڑا وسیع موضوع ہے جس پر جتنی بھی بات کی جائے اس پر ہو سکتی ہے، لیکن عظمت قرآن کے ضمن میں میں آج کی اس نشست میں صرف ایک موضوع پہ بات کروں گا۔ وہ موضوع معجزہ قرآن ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ معجزہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جو ما فوق الفطرت ہو، جس کے سامنے انسانی عقل عاجز آ جائے، اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں۔ انسانی عقل کے سامنے انسانی عقل اس کا متبادل نہ پیش کر سکے، دنگ رہ جائے، اس چیز کا نام معجزہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان ہے کہ مجھ سے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے سب کو معجزات عطا کیے گئے۔ ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کا معجزہ بھی ختم ہو جاتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے ساتھ باقی معجزے بھی اسی طرح چلے جائیں گے، لیکن میرا ایک معجزہ قیامت تک قائم رہے گا، اس معجزے کا نام قرآن مجید ہے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اب دیکھا جائے ہر نبی کو معجزات عطا کیے گئے، اور معجزات جس دور میں نبی آتا، اس دور میں جس فن کا عروج ہوتا، اس فن کے کمال درجے اللہ رب العالمین وقت کے پیغمبر کو عطا فرماتے، اور وہ بشکل معجزہ عطا کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں اگر میں بات کروں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگری عروج پر تھی۔ جادو یہ جتنے بھی تھے اس وقت اس دور میں عروج پر تھے، اور وہ اپنے طلسمات سے، اپنے جادوگری سے مصنوعی سانپ بناتے، مختلف کام لیتے۔
جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اس دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا وہ یہ تھا کہ آپ کو ایک عصا عطا کیا گیا۔ وہ عصا کیا تھا کہ جب آپ اسے زمین پر پھینکتے تو وہ ایک اژدہا بن کر مصنوعی سانپوں کو کھا جاتا تھا، اگر آپ اسے پانی پر مارتے تو پانی خود بخود ان کا راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو یہ اس دور کا معجزہ عطا کیا گیا جس کے سامنے سارے جادوگر دنگ ہو کر رہ گئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی دور کی بات کریں، یہ آہن گری کے عروج کا دور ہے، مطلب لوہا سازی کے عروج کا دور ہے۔ لوہے کو پگھلا کر اسے آگ میں بھٹیوں میں جلا کر مختلف شکلوں میں بدلا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا فرمایا کہ جتنا بھی سخت سے سخت لوہا ہوتا آپ اسے اپنی ہتھیلی پر رکھتے تو وہ موم ہو جاتا تھا۔ اب اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور طب یونانی عروج پر تھی اس وقت۔ حکیم جالینوس کا نام آپ لوگوں نے سنا، یہ سارے جتنے بھی حکیم اطباء تھے وہ اس دور میں تھے۔ تو اب وہ جو دور تھا وہ طب کا عروج کا دور تھا۔ اب ان حکیموں نے ان طبیبوں نے ساری امراض کا علاج نکال لیا سوائے 3 امراض کے۔ ایک کوڑی کے مرض کا امراض، ان کے پاس مرض کا علاج نہیں تھا۔ دوسرا مادرزاد نابینے جو تھے ان کے پاس علاج نہیں تھا، اور تیسرا موت کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اللہ جل مجدہ نے وقت کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا۔ آپ نابینا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اللہ رب العالمین انہیں بینائی عطا فرما دیتا۔ آپ مادرزاد کوڑی جو مرض میں مبتلا ہوتے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے رب انہیں شفا عطا فرماتا، یہاں تک کہ آپ مردے کو اگر ٹھوکر مار کے یہ کہتے کم باذن اللہ تو اللہ کے امر کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اب آئیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کریں۔ بعثت نبوی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، جن لوگوں میں تشریف لائے، یہ دور، یہ زمانہ، یہ علاقہ فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، کلام و بیان عروج پر تھا۔ لوگوں کے قصائد ایک ایک نشست میں اپنے اپنے دیوان پیش کر دیا جاتے تھے۔ جہاں فصاحت، بلاغت، کلام، بیان ہر چیز عروج پر تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جو معجزہ عطا کیا وہ معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ اب یہ جو قرآن اللہ رب العالمین نے معجزہ عطا فرما دیا، اور ساتھ ہی یہ جو معجزہ عطا فرمایا اس کے لیے وہ زبان و بیان کرنے والے، وہ فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والے، وہ اپنے کلام پر ناز کرنے والے، ان لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب کو معجزہ قرآن عطا فرمایا، لوگوں کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا۔ اب چیلنج کیا کیا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 3 مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا تذکرہ یہ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ اگر تم جنوں اور انس کو بھی اکٹھے کر لو اور قرآن کی مثل کوئی چیز لے کر آؤ، رب نے خود انکار کر دیا، تم قرآن کی مثل نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اور دوسرا چیلنج یہ دیا، اور یہ چیلنج اللہ رب العالمین نے سورہ ہود میں دیا، اور آپ جانتے ہیں سورہ ہود قرآن مجید کی 11ویں سورت ہے، اور اس سے قبل 10 سورتیں گزر چکی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا، ٹھیک ہے قرآن تم نہیں لا سکتے، جو میں نے معجزہ قرآن اپنے محبوب پر اتارا ہے پورے قرآن جیسے تم مثل نہیں لا سکتے، پھر کیا کرو؟ اس طرح کرو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ۔ پھر سورہ ہود 11ویں سپارے میں اللہ چیلنج دے رہا ہے کہ اس سے قبل 10 سورتیں گزری ہیں، ان 10 سورتوں جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ اب وہ لوگ اس چیز سے بھی قاصر تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تیسرا چیلنج دیا، اور یہ چیلنج قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے، جو منکر رسول ہیں، جو منکر قرآن ہیں، جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے، ان کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج ہے کہ وقت تمہارے پاس قیامت تک کا ہے، اس کا متبادل، اس کی مثل کوئی چیز بھی لے کر آؤ۔ تیسرا چیلنج اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دوسری سورہ جس کا نام سورہ بقرہ ہے اس میں دیا، اور یہ فرمایا چلو تم پورا قرآن بھی نہیں لا سکتے، 10 سورتیں بھی تم نہیں لائے، اب اللہ کا ایک اور چیلنج ہے، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر ایسا کرو سورہ بقرہ سے قبل ایک سورت گزری ہے سورہ فاتحہ، اس جیسی ایک سورت لے کے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا سارے اپنے مددگاروں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ ناظرین یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ چیلنج تھا کہ دیکھیں اس کی مثل، پہلے کہا قرآن لے کر آؤ، پھر کہا پورا نہیں لا سکتے 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، پھر کہا ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اب جب یہ سارے چیلنج کر چکے اللہ رب العالمین نے خود ہی فرما دیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں لا سکو گے، نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ حضرین محترم، الاتقان فی علوم القرآن، علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں
کہ اگر قرآن کا مثل لایا جانا ہوتا تو بدر اور حنین کی جنگیں نہ لڑی جاتی. یہ تو آسان تھا کہ قرآن کی مثل لے آتے اور یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا، کیونکہ قرآن کا مثل ہے ہی نہیں تو وہ لائیں گے کیسے؟ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کا بہترین کلام ہے. اللہ رب العالمین کا جو بہترین کلام ہے، آپ نے اپنے بہترین نبی، سب سے افضل نبی، رب کا سب سے افضل کلام، اللہ نزل الحدیث کتابہ، اللہ نے جو سب سے افضل کلام اتارا وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے. اور کس پر اتارا؟ جو اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی. افضل کلام افضل نبی پر اتارا، جس کی قسمیں رب نے قرآن مجید میں کھائیں، جنہیں خاتم النبیین کا تاج بنا کر بھیجا، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے یاسین، کبھی والضحیٰ، کبھی واللیل اذا سجا، زلف عنبری کی قسم، چہرہ والضحیٰ کی قسم کھائے. جن گلی کوچوں میں محمد مصطفیٰ گزرے ان گلی کوچوں کی خاک کی قسمیں رب کھائے، کیونکہ افضل کلام تھا، اپنے افضل نبی پر اتارا. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ افضل نبی پر اتارا، جس شہر میں اتارا وہ شہر بھی سب سے افضل ہے. حرم مکہ میں اتارا، مکہ مکرمہ میں اتارا، جس کی قسم رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. پھر اس کے بعد جس مہینے میں رب نے وہ قرآن مجید اتارا وہ مہینہ بھی افضلیت میں کمال فرمایا، وہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. اب رمضان کا مہینہ کون سا؟ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں کہ رمضان الشہر، یہ جو رمضان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اللہ نے اپنا افضل کلام اپنے افضل رسول پر نازل فرمایا، محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، افضل شہر پر میں نازل فرمایا، اور پھر افضل مہینے میں نازل فرمایا، اور پھر جس رات کو نازل فرمایا وہ رات بھی سب سے افضل. وہ رات کون سی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کی آخری الہامی الوہی پیغام ہے جو انسانیت کے نام ہے. حضرین محترم، اسی معجزے پہ آگے چل کر بات کریں. ایک کتاب ہے جو درس نظامی کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے، المعلقات السبع، سبع معلقات بھی کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی چند قصائد ہیں جو عربی زبان کو سمجھنے کے لیے طلبہ، درس نظامی کے طلبہ کو پڑھائے جاتے ہیں. یہ بیسیکلی کیا تھے؟ جتنے بھی شعرائے عرب تھے وہ سارے ہر ہفتے میں ایک دن اکٹھے ہوتے حرم کعبہ میں اور اپنے اپنے کلام پیش کرتے. جب اپنے اپنے کلام پیش کرتے تو ان میں سے جو سب سے بہترین کلام ہوتا تو اسے خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا اس شخص کی حوصلہ افزائی کے لیے. پھر اگلے ہفتے جب اکٹھے ہوتے تو اس سے جو افضل اور بہترین کلام ہوتا اسے اس کے ساتھ لگا دیا جاتا، تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ اتنا خوبصورت کلام ہے، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے اسے خانہ کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا. اب یہ معاملہ چلتا رہا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کوثر نازل فرمائی. سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، 3 آیات پر مشتمل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. جب یہ نازل فرمائی صحابہ نے عرض کی آقا اگر آپ حکم دیں تو اس دفعہ یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے ہم بھی نہ ادھر چلیں اور ان کے سامنے یہ اپنا کلام پیش کریں، سامنے رکھیں کہ دیکھیں تمہارے کلام اپنی جگہ پہ، جو اللہ نے ہمارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ پر نازل فرمایا ہے وہ کلام یہ ہے. ایسا ہی ہوا. جب وہاں لوگ اکٹھے ہوئے، سب نے اپنے اپنے قصیدے پیش کیے، بڑی بڑی نظمیں پیش کر دی، پورے پورے دیوان سامنے رکھ دیے. آخر پر کہا گیا کہ لے مسلمان آئے ہیں، چلیں ان کی بھی بات سنیں، ان کے پاس کیا ہے. تو اب اتنے بڑے بڑے قصیدوں کے مقابلے میں انہوں نے وہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت 3 آیات پر مشتمل، اگر میں اسے آسان کروں تو 3 جملوں پر مشتمل تھی، تو وہ سامنے پیش کر دی. وہ لوگ سارے حیران و ششدر رہ گئے کہ دیکھیں کہ اسلوب ان کا کیا خوبصورت ہے، ترنم اس میں کیا ہے، صوتی لحن کتنا خوبصورت ہے، نظم کتنا زبردست ہے. وہ لوگ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آج کے اس نشست کے جو سب سے بہترین کلام ہے وہ جو مسلمانوں نے پیش کیا ہے وہ ہے، اور وہ سورہ کوثر تھی. اسی طرح حرم کعبہ میں اس کو لٹکا دیا گیا. اب جب حرم کعبہ میں اس کو لٹکا دیا گیا، کفار و مشرکین سر جوڑ کے بیٹھے کہ دیکھیں یہ تو مسلمانوں کے پیغمبر کی طرف سے آیا ہے، اب کیوں نہ اس کا کوئی توڑ نکالا جائے. اب اس توڑ کے لیے سب لوگوں نے محنتیں کی. اگلے ہفتے ہوئے، سب اکٹھے ہوئے، پھر اس چیز کو دیکھا، لیکن اس کا توڑ کوئی نہیں پیش کر سکے. یہاں تک کہ وہاں ایک میلہ لگتا ہے، عکاظ کا میلہ، جہاں پورے عرب سے بڑے بڑے شعراء اکٹھے ہوتے ہیں. جب شعراء اکٹھے ہوئے تو سب سے یہ کہا گیا کہ ایک کلام حرم کعبہ میں کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہے، اس کا توڑ پیش کرنا اور اس سے اعلیٰ کلام پیش کرنا ہے.
اب وہ تو یہ بات نہیں جانتے تھے کہ قرآن مجید کی تو مثل ہی کوئی نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ تو جب یہ دیکھا گیا تو ایک شخص نے کہا ٹھیک ہے مجھے قلم دیں، اس کے متبادل لکھتا ہوں۔ جب اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب یہ پڑھ لا 3 دفعہ اسے دہرایا، دہرانے کے بعد پھر آگے وہ ایک جملہ لکھتا ہے، وہ جملہ یہ لکھتا ہے اسی وزن پہ جس وزن پہ سورہ کوثر تھی، کہا ما ھذا کلام البشر، تو یہ کہتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو جب یہ ایک جملہ اس وزن پہ تو لکھ دیا کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کلام کے سامنے ہماری ساری باتیں عاجز ہیں، کیونکہ اس کی مثل پیش ہی نہیں کی جا سکتی۔ یہی معاملہ بنا اگلے سال پھر جب وہ اکٹھ ہوا، عکاظ کا میلہ لگا، تو پھر لوگ آئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کا متبادل پیش کریں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ لکھا ہوا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر، کہ یہ جب جملہ پڑھا تو وہ جو ایک نیا شاعر آیا تھا جس نے کہا میں اس کا توڑ دیتا ہوں، تو اس نے کیا کیا، وہ جو لکھا ہوا تھا نا ما ھذا کلام البشر، وہ 3 آیتیں تو اسی طرح پڑھی، لیکن جہاں لکھا ہوا تھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اس کے اوپر لگائی لائن اور آگے ایک جملہ اسی وزن پہ لکھا ولکن ھذا کلام البشر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو پچھلی 3 آیاتیں ہیں یہ تو کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ اگلی جس نے لائن لکھی ہے یہ یقیناً کسی بشر کا کلام ہے۔ تو ناظرین یہ اصل بات ہے کہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے اور قیامت تک اس کا کوئی مثل نہیں پیش کیا جا سکتا۔ لوگوں نے کتنی کوششیں کی قرآن کے متبادل لانے کی، لیکن قرآن کے کسی حرف میں کبھی تبدیلی نہیں آئی، زیر زبر میں تبدیلی نہیں آ سکی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہلے جتنی بھی کتاب دیکھیں، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، جتنی بھی اتری آج اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ قرآن وہ اللہ کی عظمت والی کتاب ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کلام قرآن مجید ہم نے ہی نازل فرمایا ہے، وانا لہ لحافظون، اور اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ جس کی حفاظت خود رب کر رہا ہو اس میں کیسے تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کا مثل کیسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ قرآن مجید اب دیکھیں امت مسلمہ کے لیے اعزاز ہے، یہ معجزہ قرآن ہے کہ اللہ نے اسے اتنا آسان بیان فرما دیا کہ یہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 10 12 سال کے، ان کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ یہ قرآن مجید سینوں میں محفوظ ہے، اسے اگر کتابی صورت میں لوگ ختم کریں تو لیکن جو سینوں میں چھپا ہے اسے کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا معجزہ ہے اور آخری الوہی الہامی پیغام ہے انسانیت کے نام، تاکہ انسانیت اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ اور امت مسلمہ بالخصوص اگر کامیابی آ چاہتی ہے، جب تک مسلمانوں کا تعلق قرآن سے قائم رہا پوری دنیا پر حکومت کرنے والے وہ تھے، جب سے ہم نے اپنا تعلق اس سے منقطع کر لیا آج پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں۔ اقبال نے یہی کہا تھا کہ وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں مؤسس تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ جل مجدہ ہمیں قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ